باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ کہ اپنے آپ کو باعمل کیسے بنایا جائے۔ ہمارے دو طرح کے ظاہر انسان کے جو گناہ ہوتے ہیں، وہ ایک گناہ ہوتا ہے ظاہری اور ایک ہوتا ہے باطنی۔ جو باطنی ہوتا ہے یعنی اندر ہوتا ہے، جو انسان کی سوچ کی وجہ سے آتا ہے یا اس کی نیگیٹو سوچ کی وجہ سے اس کے اندر ایک گناہ پل رہا ہوتا ہے، یا کسی بھی انسان کے بارے میں وہ غلط سوچ لے کر بیٹھتا ہے، بدگمانی کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں باطنی گناہ۔ مولا کائنات کا فرمان ہے بولو تاکہ تم پہچانے جاؤ، کیونکہ جب انسان بولتا ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر کیا چل رہا ہے، وہ اندر سے کیسا ہے، اس کے اندر شخصیت کیسی ہے، اس کی سوچ کیسی ہے۔ اسی لیے قول معصوم ہے کہ اپنے باطن کو پاک و شفاف رکھو، اچھا سوچو تاکہ تمہاری زبان سے بھی اچھے الفاظ نکلیں۔ ہماری اچھی سوچ ہمارے پورے کردار پہ، ہماری شخصیت پر پوری اثر ڈالتی ہے۔ بہترین سوچ جو ہوتی ہے، کبھی بھی کوئی بھی کسی بھی انسان کے بارے میں اگر کہیں پر بھی بدگمانی آ رہی ہوتی ہے، فوراً اس کو اچھا سوچیے، اس کو پازیٹیو لے کے جائیے تاکہ ہم کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کر سکیں، دل میں ہم کسی کے بارے میں غلط نہ سوچیں۔ جناب مولا کائنات کی یہ حدیث بہت بہترین حدیث کے بارے میں کہ انسان جو ہے سمجھتا ہے کہ ہماری عبادات خدا کی بارگاہ میں جاری ہوں گی۔ مولا کائنات نے فرمایا کہ خدا کی بارگاہ میں تمہاری عبادت نہیں جاتی ہے، تمہاری نیت جاتی ہے۔ کسی سوال پوچھا، مولا کائنات جو ہم اتنی عبادتیں کرتے ہیں، ہماری عبادتیں کیوں نہیں جاتی؟ معصوم نے فرمایا تمہاری عبادتوں میں کہیں نہ کہیں کوئی ریاکاری آ جاتی ہے۔ جو تمہاری نیت ہوتی ہے وہ خالص ہوتی ہے، وہ خدا کی بارگاہ میں جاتی ہے۔ تو ہمارے جو باطن میں ہم خوبصورت سوچ رکھتے ہیں، جو ہم خوبصورت سوچتے ہیں، جو ہمارے اندر جو ایک نیت ہوتی ہے، وہی خدا کی بارگاہ میں جاتی ہے۔ اس لیے ہمارے اپنی نیت کو صاف رکھنا چاہیے، اپنی سوچ کو پاک و صاف رکھنا چاہیے۔ اس قدر پاک و طاہر رکھیں ہم اپنی سوچ کو کہ ہم جب بولیں تو پھر ہماری زبان سے وہی کلمات جاری ہوں جو ہماری ایک نیک سوچ ہے، اسی کو لے کر ہماری شخصیت جو ہے وہ پہچانی جائے کہ ہم جو بول رہے ہیں اندر سے ہم ایسے ہیں۔